بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت مہدی کے سلسلے میں جو باتیں ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، آج حضرت مہدی کے سلسلے میں ایک عجیب و غریب بات بتانے جا رہا ہوں، اور وہ عجیب و غریب بات صحیح مسلم کی روایت ہے، اور وہ عجیب و غریب اس لیے ہے کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک خواب ہے۔ میں اس میں بغیر کچھ آگے پیچھے کیے وہ پورا خواب صحیح مسلم کی حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تھوڑی سی آگے پیچھے جو باتیں ہوگی وہ ایڈ کروں گا تاکہ آپ کو سمجھیں۔ باقی پوری روایت مسلم شریف کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم کی اس روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سو رہے تھے، یعنی آرام فرما رہے تھے، اور نیند میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم میں حرکت ہوئی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہلا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کبھی کبھی سوتے ہیں تو اچانک ہم ہلتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ عجیب و غریب ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ اور ایسا اکثر، اور ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے خواب میں وہ خواب کچھ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے جو اندر سے ہمیں ہلا دیا کرتا ہے، تب ہمارے اندر یہ ساری حرکت ہوتی ہے۔ تو دوستو، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں حرکت ہوئی تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے نیند میں ایسا کام کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، یعنی آپ کی جو حالت ہے اس وقت، یعنی جس طرح سے ہم نے آپ کو ہلتے ہوئے دیکھا، اس طرح سے پہلے ہم نے ہلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اچھا دوستو، ایک بات اور سمجھ آئی کہ یہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سونے کا واقعہ ہے، آرام فرمانے کا واقعہ ہے، ایسے وقت کا ہے جس وقت صحابہ کی جماعت بھی موجود تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تبھی تو انہوں نے اپنا سوال کیا، تبھی تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے آپ کو آج اس طرح سے ہلتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجیب بات ہے، یہ آپ کی جو مبارک زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ آگے آنے والی بات بہت ہی زیادہ حیران کرنے والی ہوگی۔ آپ نے فرمایا، عجیب بات ہے کہ کعبۃ اللہ میں چھپے ہوئے ایک قریشی، یعنی حضرت مہدی سے جنگ کرنے کے لیے میری امت کے کچھ لوگ مکے کی طرف چلیں گے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بات مینشن کر دوں کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے جو دشمن ہوں گے وہ 3 بڑے بڑے دشمن ہوں گے۔ نمبر 1 یہودی، نمبر 2 عیسائی، اور نمبر 3 مسلمان، یعنی سو کالڈ مسلمان، یعنی مسلمان کہلانے والے۔ یعنی اگر حقیقی وہ مسلمان ہوتے اور مومن ہوتے تو حضرت مہدی کے خلاف لڑنے کے لیے وہ کبھی کھڑے نہ ہوتے۔ تو بہرحال وہ مسلمان ہوں گے، اور ان میں سب سے زیادہ جلد باز جو ہوگا، حضرت مہدی کے خلاف کھڑے ہونے کی جلد بازی جو شخص کرے گا وہ سفیانی ہوگا، جس کا ننیحال قبیلے بنو کلب میں ہوگا۔ آگے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ مکے کی طرف چلیں گے، لیکن ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ وہ بیدا ایک جگہ کا نام ہے، وہ بیدا میں پہنچتے ہی زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ تو صحابہ کہتے ہیں، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس میں تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے راستہ چلنے والے ہوں گے، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اس لشکر کے ساتھ ویسے ہی غلطی سے آ گئے ہوں گے، تو کیا سب کو دھسا دیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو صحابہ کے اندر یہ کیوریوسٹی ہونی چاہیے تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لشکر لڑنے کے لیے آیا ہے اس کا آنا اور اس کا پھر زمین میں دھسائے جانا، یہ تو بالکل صحیح بات لگتی ہے، لیکن وہ جو راہ چلنے والے ہیں وہ کیوں دھسا دیے جائیں گے؟ ان کی کیا غلطی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ تو واقعی اس میں لڑنے والے ہوں گے اور کچھ مجبور ہوں گے، جن کو زبردستی اس جنگ میں کھینچ کر لایا گیا ہوگا، اور کچھ چلنے والے بھی ہوں گے، یہ سب کے سب دھسا دیے جائیں گے۔ اب ان کا کیا مسئلہ بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ دنیا میں تو ان کے ساتھ یہ عذاب ہوگا، البتہ قیامت میں نیتوں کے مطابق ان کا حشر ہوگا۔
اب اس سلسلے میں ایک اور روایت ہے جو اس سلسلے کی تشریح کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر بیان فرمایا ہے، اور یہ ساری کی ساری روایت جو ہے وہ مستند ہے اور معتبر ہے۔ تو اس میں ہونا یہ ہے کہ یہ جو لشکر ہوگا ذوالحلیفہ کے قریب ہوگا، اور اس میں آگے کا حصہ پہلے دھسایا جائے گا، پھر بیچ کا حصہ دھسایا جائے گا، پیچھے والوں کو اطلاع ہوگی، پھر ان کو بھی باقاعدہ دھسا دیا جائے گا۔ جب یہ بات ہوگی تو پھر حضرت مہدی علیہ السلام کا ایک اعلان ہوگا، یا پھر ایک بات لوگوں کے درمیان میں چلے گی کہ اب حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، تو پھر لوگ ان سے بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے اور مقام ابراہیم کے قریب ان کو گویا کی پا لیں گے اور پھر ان سے بیعت کریں گے۔ دوستو، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو شروع میں بیعت کرنے والے لوگ ہوں گے وہ 313 لوگ ہوں گے، اور وہ اس وقت کے افضل ترین لوگ ہوں گے، لیکن ساتھ میں معاملہ یہ بھی ہوگا کہ ان کے پاس طاقت اور قوت نہیں ہوگی۔ یہ طاقت اور قوت اور ہتھیاروں کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہوں گے، لیکن زمین پر سب سے افضل مسلمان ہوں گے۔ جیسے ہی یہ اطلاع جو ہے آگے پہنچے گی تو وہ جو سفیان جس کا پہلی روایت میں ذکر آیا ہے وہ اپنا ایک لشکر روانہ کرے گا۔ یہ لشکر جیسا کہ میں نے پچھلی روایت میں کہا تھا کہ وہ دھسا دیا جائے گا، پہلے آگے والا حصہ، پھر درمیان والا حصہ، پھر بعد والا حصہ، یہ سب کے سب دھسا دیے جائیں گے۔ پورا کا پورا لشکر ختم ہو جائے گا، زمیندوز ہو جائیں گے، دفن ہو جائیں گے لشکر کے سارے لوگ۔ اچھا، اب اس میں سے صرف ایک آدمی بچے گا، اور وہ آدمی جو بچے گا وہ یہ لشکر سے نکلے گا اور بھاگتا ہوا جا کر یہ اطلاع سفیانی بادشاہ کو دے دے گا۔ اب جو یہ سفیانی ہوگا وہ باقاعدہ پھر خود لشکر لے گا اور لشکر لے کر روانہ ہوگا اور مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون ہوگا؟ تو اس کا جواب ملتا ہے کہ وہ قریشی ہوگا۔ اب تعجب کرنے والی بات یہ ہے کہ سفیانی کا تعلق بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگا، اور حضرت مہدی کا تعلق بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگا۔ سفیانی کا ننیحال قبیلہ بنو کلب ہوگا، اور زیادہ تر فوجی بنو کلب کے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اس وقت صورتحال غزوہ بدر کی ہوگی، دشمن ہر طرح سے ہتھیاروں سے لیس ہوگا، طاقت اور قوت دشمن کے پاس ہوگی جیسے غزوہ بدر کے اندر تھی، اور مسلمان جو تھے وہ کمزوری کی حالت میں ہوں گے، اور پھر ایک مرتبہ اتہاس اپنے آپ کو دہرائے گا اور یہ لڑائی ہوگی، اور اس لڑائی کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت مہدی علیہ السلام کو فتح عطا فرمائیں گے، اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ حضرت مہدی علیہ السلام جیتیں گے، اور جیتنے کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام کا جو لشکر ہوگا اس کو زبردست مال غنیمت ملے گا، اور یہ ایسا مال غنیمت ہوگا کہ حضرت مہدی اس کو تقسیم فرمائیں گے۔ بالکل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو باتیں ہم تک پہنچی ہے ان کا سیکوینس تھا جو دو روایتیں آپ کے سامنے رکھ کر بیان کی گئی۔ اسی لیے ایک بات تو ہمارے لیے لازمی ہے اور ضروری ہے اور بہت اہم ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس خواب کو یاد رکھنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب جو ہوتا ہے وہ بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے، اور وحی ہمارے لیے گویا علم کا طاقتور ریسورس ہے اور طاقتور ذریعہ ہے۔ ہمیں اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور حضرت مہدی کے سلسلے میں کسی بھی طرح کے شکوک اور شبہات کا اظہار ہمارے دلوں میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی کمزور ایمان کی بات ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرتے رہے، یہی فتنوں سے بچنے کی راہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم کو حضرت مہدی اگر ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے تو اس لشکر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور شیئر کریے، آگے بڑھائیے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔